بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی باتوں میں خوش آمدید۔ کیا حلیم بنانا سنت ہے؟ چہلم میں حلیم بنانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور اسے عظیم تقدس اور حرمت حاصل ہے۔ خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کو اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں محرم کے دوران حلیم بنانا اور تقسیم کرنا ایک عام رواج بن چکا ہے، لیکن اس کا کیا تعلق قرآن و حدیث سے ہے؟ آیا یہ عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا صرف ایک سماجی روایت ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اسلامی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔ قرآن مجید میں محرم الحرام کا ذکر حرمت والے مہینوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک ہر مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ القرآن سورہ توبہ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ محرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جس میں لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس میں کسی خاص کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ محرم میں حلیم بنانے کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی محرم کے مہینے میں حلیم یا کسی اور کھانے بنانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ الحدیث صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہ ہو ان کو اپنانا جائز نہیں۔ حلیم بنانے کا سماجی رواج۔ محرم میں حلیم بنانا دراصل کچھ علاقوں میں ایک سماجی روایت بن چکا ہے۔ لوگ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں بناتے ہیں اور اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام میں کوئی ایسی تعلیم موجود نہیں جو اس عمل کو فرض یا سنت قرار دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الحدیث صحیح بخاری۔ یعنی اگر نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو وہ عمل مقبول ہے، لیکن نیت اور عمل کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اصل اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں زیادہ زور عبادات، دعاؤں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر پر دیتا ہے۔
اس میں کسی مخصوص کھانے یا رسم کا ذکر نہیں، خصوصاً جب وہ عمل دین کا حصہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خیرات میں خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ القرآن سورۃ التوبہ۔ یعنی صدقہ و خیرات دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک نیک عمل ہے، لیکن اسے کسی خاص مہینے یا رسم کے ساتھ جوڑنا درست نہیں۔ محرم میں حلیم بنانے کا کوئی دینی حکم یا ثبوت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے خلوص دل سے کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، البتہ اسے دین کی رسم سمجھ کر ادا کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو یعنی زیادتی سے بچو، الحدیث حین نسائی۔ یعنی دین کے معاملات میں غیر ضروری رسموں کو اپنانا منع ہے۔ ہمیں دین کو اس کی اصل شکل میں اپنانا چاہیے اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محرم میں حلیم بنانے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، یہ ایک سماجی رسم ہے جو کچھ علاقوں میں رائج ہے، لیکن اسلام میں ایسی رسموں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اصل میں ہمیں اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، صبر اور حق کی حمایت کے پیغام کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غیر ضروری رسم و رواج سے بچائے، آمین۔ دعا گو مہانور۔ اللہ حافظ۔